اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ کچھ اور کویسچنز ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ استحاضہ کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا اسے ایسے ہی پاک کرنا چاہیے جیسے دوسرے خون کو پاک کرتے ہیں؟ پہلے سمجھ لیں کہ استحاضہ کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا خون۔ تو خون بلڈ جو ہے وہ ناپاک ہے، چاہے ویسے ہی کوئی کٹ لگ گیا اور وہ کپڑوں پہ بلڈ گر گیا یا استحاضہ وغیرہ کا، ہر طرح سے خون ناپاک ہوتا ہے، بشرطے کہ اس میں بہنے کی صلاحیت ہو۔ تھوڑا بہت نکلتا ہے جس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ خون پاک ہوتا ہے، لیکن حلال نہیں ہوتا کہ ہم اسے پی سکتے ہیں۔ وہ ناپاک وہ ہوتا تو مطلب حرام ہے اس کا پینا، لیکن وہ پاک ہوتا ہے۔ مثلا جیسے اب آپ شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا بلڈ نکلتا ہے، آپ نے اسٹرپ پہ لگا دیا، باقی جو بچا اس کو یوں کپڑے سے اگر صاف کر دیا، یہ بلڈ پاک ہوتا ہے۔ اس طرح مچھر یا مچھر کو کبھی آپ یوں مار دیتے ہیں یا کھٹمل کو مارا تو اس سے بلڈ پھیل جاتا ہے، یہ پاک ہوتا ہے کیونکہ اس میں از خود بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر بلڈ بدن پہ کہیں لگتا ہے یا کپڑے پہ لگے اور اتنا مقدار میں کہ اس میں بہنے کی صلاحیت تھی تو بالکل وہ ناپاک ہے، اسے پاک کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ شادی بیاہ میں عورتیں لڑکے کو مہندی لگاتی ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ہلدی بھی لگائی جاتی ہے، تو جب یہ منع کریں کہ بھئی نامحرم عورتوں کا مرد کو چھونا شرعاً صحیح نہیں ہے تو عورتیں کہتی ہیں بھئی شادی میں چلتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل نہیں چلتا، نہ شادی میں چلتا ہے، نہ بیاہ میں چلتا ہے، نہ نیو ایئر پہ چلتا ہے۔ جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ یہ کہنا کہ شادی پر چلتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ حرام کو حلال کہنا مقصود ہو کہ اس میں بھی حلال ہوتا ہے تو پھر تو اگر کوئی چیز نص قطعی سے حرام ہونا ثابت ہو، یعنی قرآن سے ثابت ہے بالکل، تو پھر تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر نص قطعی سے اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن فقہا نے لکھا یا حدیثوں میں آیا تو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال بہت سخت گناہ گار ہوگا اور گمراہ ہے۔ تو یہ خواتین جو ہوتی ہیں شترے بے مہار ہو جاتی ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ شادی بیاہ پہ تو بہت سی چیزیں آپ کہتی ہیں چلتا ہے، شادی بیاہ کے علاوہ کون سا شریعت پہ عمل کر رہی ہوتی ہیں؟ سارا سال ہی کچھ نہ کچھ چلتا ہے، یہ مطلب بے پردگی بھی چلتی ہے، غیبتیں بھی چلتی ہیں، لیگ پولنگ بھی چلتی ہے۔ تو ایسی خواتین یہ ہیلے بہانے کرتی ہیں، جو دیندار ہوتا ہے اس کو خاموش کروانے کے لیے، ورنہ ان سے پوچھیں کہ شریعت پہ اب چلتی کب ہیں؟ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کا شادی کی ایسی رسومات اختیار کرنا جس میں مرد کو چھونا لازم آئے، یہ گناہ ہوتا ہے، مرد بھی گناہ گار ہوگا اور جو اجازت دے رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے، گھر کے بڑے بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور میں بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں، جو شریعت کا اس طرح مذاق اڑائے، شریعت کو حقیر اور معمولی سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرے، مرنے کے بعد انجام بڑا دردناک ہے۔ اور یہ بھی میں بہنوں کو عرض کر دوں کہ آپ جب جرأت مند ہو کر اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتی ہیں، پھر آپ کو دیکھ کر خاندان میں جس میں جرأت پیدا ہوتی رہے گی اور یہ معاملہ چلتا رہے گا، آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہوگا۔ یہاں تو آپ نے ڈٹ کر ایک بات منوا لی اور یہ سوچا کہ ہم نے ایک دیندار مولوی کو خاموش کروا دیا، یا کوئی بیچاری عالمہ بچی ہو برقعے والی وہ منع کر رہی ہو، آپ نے اس کو دبا لیا، لیکن اپنے لیے کتنا بڑا گناہ جاریہ کر لیا، اس کا انجام آپ کو پتہ چلے گا آخرت میں، جہاں پر یہ سارے جو ابھی آپ کے تائید کر رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، اور یہ آپ کے لیے شاید دعائیں بھی نہیں کریں گے، مرنے کے بعد قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے، پھر انجام دردناک ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ترجمہ نہ پڑھنے پر کیا تلاوت قرآن کا بالکل ثواب نہیں ملتا ہے؟ ایسا بات نہیں ہے، قرآن پاک پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو نزول قرآن کے بڑے مقاصد ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ قرآن ثواب کے حصول کے لیے ہی نازل نہیں ہوا، یہ تو ایک ضمنی مقصد ہے جو آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اصل مقصود ہے ھدی للمتقین، جو اللہ نے بالکل ابتدا میں فرمایا، یا ایک جگہ فرمایا ھدی للناس۔ قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور ہدایت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان جو ہدایت دے رہا ہے، جس چیز کی ہدایت دے رہا ہے، آدمی اس کو غور سے سنے، اس کو سمجھے، اسے ذہن میں محفوظ رکھے، اس پر عمل کرے اور استقامت حاصل کرے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر ایک عالم دین بیان کر رہا ہے، لوگ سن ہی نہیں رہے، تو کیا ان کو ہدایت ملے گی؟ نہیں۔ سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، ہدایت ملے گی؟ نہیں۔ مثلا ایسی زبان میں بیان کر لیا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے سامنے والے، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ اسی طرح اگر سنا سمجھا بھی لیکن ذہن میں یاد ہی نہیں رکھا، باہر نکلے بھول گئے، کیا ہدایت ملے گی؟ اگر عارضی طور پہ اپنایا، کچھ عرصے بعد عمل کرنا چھوڑ دیا، کیا ان کو ہدایت ملی؟
ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے، جو رہنمائی حاصل کرتا ہے، اس پر پھر استقامت حاصل کرے، دائمی طور پر اس کو اختیار کرے۔ آپ جو قرآن کی صرف عربی عبارت پڑھ رہے ہیں، انہیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے آپ بتائیں؟ مقصود قرآن تو یہ ہے، مقصود نزول قرآن تو یہ ہے کہ ہدایت حاصل ہو، اور ہم لوگ وہ عربک پڑھ پڑھ کے بس ثواب حاصل ہو رہا ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا پوری زندگی بعض اوقات کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ کتنا افسوس کی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کا محبوب آپ کو ایک لیٹر بھیجے، کوئی رشتہ دار کا خط آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو پڑھیں نہیں، بس چومیں آنکھوں سے لگائیں اور اس کو عطر وغیرہ لگا کے اوپر رکھ دیں اور کہیں جی یہ میری محبت ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی پڑھو تو صحیح، اس میں لکھا کیا ہوا ہے؟ اصل تو ہے کہ لکھا کیا ہے، پڑھو سمجھو۔ تو اس لیے اس طرف ذرا توجہ رکھنی چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب 3-4 سوال ہیں۔ ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے قربانی کے ایک جانور لے رکھا ہے، مطلب بکرا ہے، تو اب اگر انسان کو اس کا خیال کرنے میں دقت پیش آ رہی ہو یا کچھ اور مسائل ہوں تو کیا اس کو وقت سے پہلے ہم بیچ سکتے ہیں یا مطلب خیرات کی نیت سے ذبح کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے اس طرح بولا تھا کہ یہ معاذ اللہ نے ظلم کیا ہے، ایک بات انہوں نے اس طرح بولا تھا، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم ان کو مطلب تب سمجھا نہیں پائے، بس بہرحال ہمیں بہت اس سے وہ ہے، لیکن اب یہ پوچھنا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے بخشش مغفرت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھاتے اور وہ آپ کی بات نہ مانتے تو تب وہ مطلب کفر کا حکم لگتا، ادروائز آپ ابھی تک کر سکتے ہیں دعا، تو اس کا بتا دیں۔ اور تیسرا مفتی صاحب یہ پوچھنا ہے کبھی انسان اس پوزیشن میں بیٹھتا ہے جیسے بائک پہ بیٹھے ہیں یا کچھ اس طرح سے، تو کیا اس طرح ہم ذکر اللہ کر سکتے ہیں جیسے دعائیں وغیرہ پڑھنا کہ ٹانگیں تھوڑی سی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے، کسی کی موت کی خبر سن کر یا کسی کو چیز دیتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ سامنے والا بھی سن لے یا فقط اپنے کان ہی سنے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد انسان اپنی مادری زبان میں دعا مانگنا شروع کر دے، پھر اسے یاد آئے کہ اس نے سجدہ صاف کرنا تھا تو کیا حکم ہوگا؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے، اگر قرآن کریم کی کوئی آیت فریم کی ہو تو کیا بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں اسے پکڑ سکتے ہیں؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے، اگر کسی چیز پر نظر آنے والی نجاست لگی ہو اور اس کو غیر جاری پانی سے دھویا جائے تو کتنی دفعہ؟ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ ایک یہ پوچھا تھا کسی نے آف ایئر کہ والد صاحب کا ہمارے انتقال ہو گیا تو آفس سے 10,000 روپے ملے، ان میں سے ہم نے خرچ کیے تجدید و تکفین وغیرہ پر تو 3,500 باقی بچے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امی سے جھوٹ بول دیا کہ یہ سارے خرچ ہو گئے، اب جو پیسہ بچا ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے والد کی ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں، اور جھوٹ بولنے کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر والدہ کو دے دیتے تو وہ سارا اس کو ایسی خرچ کر دیتی، اس لیے ہم نے چاہا کہ ایصال ثواب کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، کیا اس میں حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یاد رکھیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ والد صاحب کا کہ بینک اکاؤنٹ میں چیزیں رکھی ہیں، پراپرٹی ہے، یعنی جو والد صاحب کی زندگی میں ان کی ملکیت میں آ گئی تھیں تو یہ مال وراثت ہوتا ہے، یا پھر جیسے مطلب پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے کہ یہ جمع ہوتا ہے کمپنی میں لیکن وہ سیلری کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، تو یہ سب مال وراثت ہوگا۔ اور ایسا وہ مال کہ جو والد صاحب کو ان کے مرنے کے بعد دیا گیا، جیسے آفیسز میں بعض اوقات دیا جاتا ہے، کچھ بینیفٹس دیے جاتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، یا پینشن آپ لے لیں، پینشن ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ملتی ہے، زندگی میں اس آدمی کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ اس میں یاد رکھیں کہ جو نومینی ہوگا، جس کا وہ نام لکھوا کر گئے ہیں، یہ پیسہ صرف اس کو ملے گا، یہ مال وراثت نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ دیکھا جائے کہ آفس سے جو 10,000 ملے ہیں کیا یہ والد صاحب کے جمع شدہ تھے، پھر تو یہ مال وراثت ہے، اور مال وراثت کے اندر ترتیب یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام اسی سے ہوتا ہے، پھر اگر قرضہ تھا میت پہ تو قرضہ اتارا جاتا ہے، پھر اگر اس نے وصیت کی تھی تو 1/3 سے وصیت کو پورا کیا جاتا ہے، پھر بھی اگر بچ جائے تو ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ترتیب آپ کو اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اور اگر یہ ایسا ہے کہ جو والد صاحب کا نہیں تھا بلکہ آفس نے ویسے دیا ہے تو یہ جو نومینی ہوگا، اگر والدہ کا نام اس میں لکھا ہوگا تو یہ والدہ کا تھا، پھر یہ آپ تجہیز و تکفین میں بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے والدہ کی اجازت کے بغیر، تو وہ پہلے آپ گناہگار ہوئے۔ اب دونوں صورتوں میں بہرحال اگر یہ 3,500 روپے بچے ہوئے ہیں، اگر نومینی والدہ ہیں تو ان کو دینا واجب، اور اگر یہ مال وراثت ہے تو مال وراثت کے مطابق، یعنی جیسے وارثین کے حصے ہوتے ہیں
اس کو تقسیم کرنا واجب. یہ آپ نے جو ذہن بنا لیا تو پہلے جھوٹ بولا یہ گناہ کبیرہ. دوسرا یہ کہ والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے خرچ کر دیں. اب وارثوں کا حصہ ہو آپ کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا پھر گناہ گار ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سوالات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. میرا سوال ہے ذہن میں جب کوئی خیال آئے تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نفس و شیطان کی طرف سے ہے؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال ہے کیا مذہب اسلام میں رزق حرام کھانا اور کمانا کفر ہے؟ ٹھیک ہے. اور شکریہ. اللہ حافظ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال ہے آپ سے جی کہ خیرات کے حوالے سے کہ اگر ہم خیرات نکالتے ہیں تو کیا اس میں سے ہم خود بھی گوشت صدقہ خیرات سے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اگر کھانا ہے تو اس کا کوئی اپنی طرف سے حصہ ڈالنا ہوگا یا کیا کرنا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے تہجد کے حوالے سے کہ تہجد کے لیے جس طرح بتایا جاتا ہے کہ سو جانا رات کو, اس کے بعد اٹھنا اور پھر تہجد پڑھنا, لیکن اگر آدمی کوئی ایسی سروس کر رہا ہے کہ رات کی اس کی ڈیوٹی یا اس سو بھی نہیں سکتا, تہجد کے لیے اس کو ٹائم مل سکتا ہے لیکن سونے کا نہیں, تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ ابھی کہیں لے لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے ایک بکرا خریدا تھا قربانی کے لیے, پھر اس کی دیکھ بھال میں بڑی دقت پیدا ہوئی تو ہم نے قربانی سے پہلے ہی اس کو بیچ دیا, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ خریدنے والے پر موقوف ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے اگر وہ شرعی فقیر ہے, یعنی اس کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا, نہ 52.5 تولہ چاندی, نہ اتنا کیش جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے, نہ اتنا مال تجارت, نہ گھر میں اس کی ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان کہ اگر اس کی مالیت نکالی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے, نہ اس نے اتنا قرضہ وغیرہ دیا ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہو. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ شرعی فقیر ہے. اور شرعی فقیر کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قربانی کی نیت سے جانور خریدے گا تو اس پر پرٹیکولر اسی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا ہی تھا پھر تو آپ پر اسی جانور کی قربانی واجب تھی, اب آپ نے اس کو بیچ دیا تو آپ گناہگار ہوئے. بہرحال دوسرا جانور لے کر ذبح کرنا ہوگا اور اس پہ توبہ کرنی ہوگی. اور اگر آپ مالک نصاب ہیں, مثلا آپ نے بکرا لے لیا اور آپ کے پاس 2-3 تولہ سونا ہے جو یقیناً 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی بنتا ہے اس کی مالیت, تو اب جو آپ غنی کہلائیں گے. پہلی بات ہے کہ غنی کہلائیں گے, اور غنی جب قربانی کا جانور کوئی خریدتا ہے یا قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اس پر خاص اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہوتی. چنانچہ اگر آپ چاہیں تو اس کو بیچ کر دوسرا جانور خرید لیں جیسے کہ آپ نے کیا. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ شرعی فقیر تھے تو گناہگار ہوئے, شرعی فقیر نہیں ہے تو بالکل طیب اور حلال تھا آپ کے لیے بیچنا, اس میں کوئی حرج نہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار تھا, اس نے ہمارے سامنے کہا کہ اللہ نے یہ ظلم کیا, پھر وہ مر گیا اور ہم اس کو سمجھا نہ پائے, اب اس کی کیا اس کے لیے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں؟ دعائے بخشش و مغفرت. کسی نے کہا کہ اگر آپ اس کو سمجھاتے اور وہ انکار کر دیتا تو پھر نہیں کر سکتے تھے, لیکن جب تک آپ نے نہیں سمجھایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جس نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا بالکل غلط بتایا. ہر ایک سے مسئلہ معلوم نہیں کرتے ہیں, نہ عالم دین فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے, نہ ہر داڑھی والا. مفتی صاحب سے معلوم کیا کریں, یہ بالکل غلط. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر کوئی کفر کر دے اور کوئی اس کو نہ سمجھا سکے تو وہ کافر نہیں ہوگا نا, کیونکہ ہم سمجھا نہیں سکے, سمجھاتے وہ انکار کرتا تب کفر ہوتا ورنہ نہیں. اس کا مطلب ہے تو جس کو نہیں سمجھایا وہ جتنے مرضی گناہ کرے, جتنی مرضی خطائیں کرے, مرنے کے بعد وہ مومن اٹھے گا. یہ کہاں سے رول نکل آیا؟ تو بالکل غلط مسئلہ بتایا گیا, بتانے والا بھی گناہگار اور اس کو سمجھ کے عمل کرنے والا بھی گناہگار. دوسری بات یہ کہ یہ صریح مطلب کفریہ جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کیا. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک و صاف ہے. قرآن پاک کی کئی آیات یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ذرہ برابر بھی گناہ نہیں, ظلم نہیں فرماتا. اور یہ ظلم کہنا تو بالکل انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اگر اس نے توبہ نہیں کی تھی اعلانیہ طور پر آپ کے سامنے تو پھر یاد رکھیں وہ غیر مسلم ہی مرا ہے, اس کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے تھا, اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر کر بھی دیا ہے تو بہرحال آپ دعائے بخشش و مغفرت نہیں کر سکتے. جس کو وہ بات پتہ ہے اس کے باوجود کرے گا یہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا. اچھا ایک بات اور ہے کہ اگر اس نے اس طرح کا یہ کلمہ کفر کہا تھا, جو لوگ وہاں موجود تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کو سمجھائیں تو شاید یہ توبہ کر لے اور وہ رکے رہے, انہیں بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا, کیونکہ اس نے کفر کیا
اور ہم خاموش رہے تو یہ رضا بالکفر کہلائے گا، کہ گویا کہ آپ اس کے کافر ہونے پہ راضی رہے، اور رضا بالکفر کفرن، کفر پہ راضی رہنا بھی کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے میرے وہ بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک جملہ ہی تو نکالا تھا، کیا ہوا؟ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہی کلمہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، آپ زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں اللہ بخش دے گا، بالکل اللہ بخشنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، وہ پکڑتا بھی ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے رولز ہیں، اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ ہم سب کچھ پامال کریں اور پھر بولے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، یہ کیسے؟ انبیاء علیہ السلام ان تمام چیزوں کا خیال کریں، صحابہ کرام خیال کریں، اولیاء عظام کریں، علماء کریں، مفتیان کرام کریں، اور آپ عوام میں سے ہو کر کہیں کہ چھوڑو جی جو کچھ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا طریقہ ان تمام نفوس قدسیہ سے ہٹ کر ہے، اور جو ان بزرگوں کے رستے سے ہٹ کر چلے گا اس کو نجات اور بخشش کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے بہرحال حکم وہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ کیا ہم بائک پر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ وہ پاؤں ایسے پھیلے سے ہوتے ہیں تو یہ کیا مناسب ہوگا؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پاؤں سمیٹنا یا اس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور بائک پر بیٹھنے سے کوئی حیت اتنی بے ادبی کی کوئی نہیں بن جاتی کہ اس میں ذکر الہی کرنا بڑا عجیب سا محسوس ہو۔ بالکل آپ کر سکتی ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کیونکہ جب آپ ذکر کرتے ہیں اور خاص طور پہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آج کل جو ہمارے روڈوں کا حشر ہے، کیونکہ میں خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں، میرا ڈرائیور ہے لیکن میں خود ڈرائیو کرتا ہوں اپنی گاڑی، تو جو روڈوں کا حشر ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے یہاں نہ صرف خود بچنا پڑتا ہے بلکہ دوسروں کو بچانا بھی پڑتا ہے۔ یہ بائک والے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، چنگچی والے کہیں سے بھی انٹری کر سکتے ہیں، اور پیدل لوگ بھی کود جاتے ہیں۔ اس میں تو درود شریف پڑھتے رہیں تاکہ رحمت نازل ہو، ایکسیڈنٹ سے بچے رہیں، اس لیے یہی بہتر ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون اتنی آواز سے کہنا ضروری ہوتا ہے کہ سامنے والے کو سنیں؟ دیکھیں یہ غیر ضروری سا کویسچن ہے، میں اپنی بچی سے گزارش کرتا ہوں، یہ اکثر ماشاءاللہ کرتی رہتی ہیں، اس طرح کے کویسچن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو بس اپنے کانوں تک آواز پہنچنا ضروری ہوتا ہے، یا سامنے والے کو جب جواب دینا ہوتا ہے، جیسے کسی نے چھینک لی اور الحمدللہ کہا، آپ کو آواز آ گئی تو یرحمک اللہ، چونکہ اس کو دعا دینی ہے اتنی آواز سے کہ وہ سنیں۔ اسی طرح کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو جواب میں آپ کو وعلیکم السلام کہنا، یہاں کون سا جواب ہے؟ یہ تو ایک کسی کی موت پر آپ اظہار افسوس کرتے ہوئے جملہ پڑھتے ہیں تو اپنے کانوں تک آواز پہنچنا ہی بس کافی ہے، دوسرے کو سنانا لازم نہیں ہے۔ اس لیے کویسچن کوشش کریں کہ وہ ہوں جو واقعی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، بنائیں ضرور کویسچن لیکن اس طرح کے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے نماز ختم کی، اس پہ سجدہ صاحب لازم تھا، خیال نہیں رہا، سلام پھیر دیا اور اپنی مادری زبان میں دعائیں مانگنا شروع ہو گیا، پھر اس کو اچانک خیال آیا کہ مجھ پہ تو سجدہ صاحب لازم تھا، تو کیا کرے؟ تو دیکھیں بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ واجب الادا ہو گئی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ آیت اگر ایک فریم میں کر کے رکھی ہو تو کیا ہم اسے بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ شیشے کے نیچے ہے، اوپر ایک شیشہ آ گیا ہے تو ایک تہ بن گئی ہے، اس کے اوپر ہاتھ لگے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایسی ہے جیسے یہ اسکرین، موبائل کی اسکرین کے اوپر آپ کا ہاتھ لگے، اگرچہ وہاں پہ تو باقاعدہ نقش ہے، یہاں نقش بنتا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بیچ میں فاصلہ آ گیا، اس کا چلے گا، گنجائش نکلے گی، اور سائیڈ سے پکڑنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آگے شیشہ نہیں ہے، ڈائریکٹ کوئی کپڑے پہ جیسے بعض اوقات بنا دیتے ہیں یا کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اور ڈائریکٹ آپ کا اس پہ ہاتھ لگے گا تو بالکل گناہ گار ہوں گے، بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ذہن میں کوئی خیال آئے یا دل میں خیال آئے تو کیسے فیصلہ کریں کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نفس و شیطان کی طرف سے ہے؟ دیکھیں ایک تو میں گزارش کروں گا آپ میری بک پڑھیں، قرب الہی، بیسٹ بک ہے اس وقت یہ تصوف کے موضوع پر، اس میں بہت پیارا یہ چیپٹر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ ڈالا ہے، وہاں ضرور دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دل میں کوئی خیال آتا ہے اور صرف وہ نیکی کا خیال ہے اور کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں نہیں ہے تو یہ من جانب اللہ ہوگا۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، دل میں خیال ہے نماز پڑھ لینی چاہیے اور کوئی دوسرا نیک عمل اس کے مقابل نہیں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تصور کیا جائے گا۔ اگر گناہ کا ہے، خراب کام کا ہے تو نفس یا شیطان کی طرف سے ہوگا۔ اب اگر اس میں جلد بازی ہے تو شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، اور اگر جلد بازی نہیں ہے، ٹھہراؤ ہے تو شیطان کی طرف سے، کیونکہ نفس جلدی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے کام ہو جائے۔ شیطان بڑی پلاننگ کے ساتھ بعض اوقات تو کئی سال تک پلاننگ کر کے انسان کو پھنساتا رہتا ہے۔
اور فرض کر لیں اگر کوئی نیکی کا خیال آیا لیکن بڑے نیک عمل کے مقابلے میں ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا، جیسے بڑی راتوں میں لوگ جاگتے ہیں کہ چلو میں نوافل پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اندر سے آوازیں چھوڑو، قریبی ایک محفل بھی ہو رہی ہے، نعتیہ محفل، اس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن نفس کے لیے باعتبار مشقت قرآن پاک کی تلاوت اور تازہ وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ نفس پہ گراں گزرتا ہے۔ اب ایک مشقت والے عمل کے مقابلے میں اس نے ایک عمل کے بارے میں ترغیب دی، تو اس میں نفسانیت کا دخل ہوتا ہے بعض اوقات، یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ دونوں پر عمل کریں، یہ بھی کریں اور پھر کہیں چلے محفل میں بھی چلے جاتا ہوں، محفل میں چلے جائیں۔ نفس کی بات مان کر مشقت والے عمل کو چھوڑ کر سہل کام کو اختیار کرنا یہ ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ نفسانی معاملات تو ہو سکتے ہیں اور اس میں پھر نفس کی اطاعت اور پیروی ہوگی۔ اس میں اگرچہ آپ ایک نیکی کے مقام پہ جا رہے ہیں، لیکن جب آپ نفس کی اطاعت کریں گے اس کے مضر اثرات کہیں نہ کہیں ضرور ظاہر ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ رزق حرام کھانا یا کمانا ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیا کفر ہوتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حرام بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو خاص قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہے، جیسے شراب ہے، سود ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، بہتا خون ہے۔ یہ چیزیں اگر کوئی انسان حلال سمجھ کر کرے، جائز سمجھ کر کرے تو پھر کفر ہوگا، لیکن اگر ان کو حرام سمجھ کر ہی کرتا ہے تو کفر نہیں ہے، گناہگار ضرور ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ فقہ حنفی میں شرک اور کفر کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، اگر انسان اس کو حرام سمجھ کے کرتا ہے تو بہرحال کافر نہیں ہوگا، گناہگار ضرور ہوگا۔ اور اگر اس کے نص قطعی سے کوئی ثابت نہیں ہے، ایسے حدیثوں سے یا فقہا بعض چیزوں کو حرام کہہ دیتے ہیں اور وہ قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پر اس کو حرام کہتے ہیں یا مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں اپنی ذاتی رائے سے، اس کا اگر کوئی حلال سمجھ کر بھی کر لے تو کفر نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا تفصیل ہوتی ہے، ہمیشہ اس کو کفر نہیں کہیں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ہم جو یہ نفلی صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں، مثلا کھانا پکا کے کھلا دیا کچھ، تو کیا اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کھا لیں تو کیا پھر اتنا پیسہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو صدقہ و خیرات وغیرہ ہوتا ہے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ غریبوں کو دیتے ہیں تو اس میں آپ کو خود نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ایک ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات کی نیت نہیں ہوتی بلکہ ثواب کی نیت ہوتی ہے، جیسے گھر پہ لوگ آتے ہیں، کسی کو فوت ہو جاتا ہے تو پھر مہمانوں کے لیے آپ کھانا بناتے ہیں اور آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ چلو اس کا ثواب میت کو پہنچ جائے۔ یہ ہمارے عرف میں اگر خاص غریبوں کے لیے کہنا دیا ہو میزبان نے کہ بھئی غریبوں کے لیے پکایا ہے، اگر ایسا کہہ دیا پھر تو غنی کو کھانا منع ہوگا، لیکن اکثر ہمارے ہاں جو عرف جاری ہے وہ یہی ہے کہ جتنے مہمان آتے ہیں سب کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، چاہے وہ غریب ہوں امیر ہوں، اس کو کھانے میں حرج نہیں، اس کو خود گھر والے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ خاص یہ کوئی ایسا غریبوں کے لیے مختص نہیں ہے۔ لیکن جو آپ صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں اس کو باقاعدہ وہ غریبوں کے لیے چونکہ آپ کرتے ہیں اس میں سے ہرگز نہ کھائیں، اور اگر آپ نے کھا لیا ہو تو جتنے کا کھایا ہے اتنا مزید صدقہ کر دیں اور آئندہ احتیاط کر لیں۔ یہ کہتے ہیں اگر ہماری نائٹ ڈیوٹی ہو اور تہجد کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھ کر تھوڑی دیر سو جائیں پھر اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو تہجد ہوگی، لیکن ہمیں تو سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو تہجد کیسے پڑھیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ عبادات کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، یہ عقل سے ہم نہیں جان سکتے، اور سرکار کی طرف سے تہجد کا جو تعارف آیا وہ یہی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سوئے ہیں پھر اٹھ کے آپ نے نماز پڑھی ہے اور اس کو تہجد قرار دیا ہے۔ لہٰذا اب یہ تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے کہ چلو آپ نہ بھی سو پھر بھی پڑھ لو تہجد ہو جائے گی، نبی کریم تعارف پیش کریں گے شارع علیہ السلام وہ ہیں یا ہم ہیں، تو لہٰذا یہ اب آپ تہجد تو نہیں پڑھ سکتے، ہاں اس کو آپ نوافل پڑھ لیں، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، رات کا قیام نوافل ہوں گے، لیکن بہرحال جو تہجد کی فضیلت ہے وہ آپ کو اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر مزی کپڑوں پر لگ جائے تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور اس کو پاک کرنا ہوگا؟ دیکھیں مردوں میں جو ڈسچارجنگ سے قبل ایک پتلا پانی آتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں اور یہ ناپاک ہوتا ہے، بالکل پیشاب کی مثل ناپاک ہے۔ اگر یہ کپڑوں پر لگے گا تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ جیسے ہماری ہتھیلی نا اس پہ پانی ڈالیں، اگر سائڈ سے ٹپکنے لگ جائے رک جائیں، جتنا یہ ہتھیلی میں پانی جمع ہے اس کو شرعی لحاظ سے 1 درہم کہتے ہیں، تو اگر یہ کپڑوں پہ مزید لگی ہے اور 1 درہم سے کم ہے تو پاک تو کرنا چاہیے، لیکن فرض کر لیں اسی کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی، اور اگر وہ پھیل کر 1 درہم کے برابر ہو چکی تھی
اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، فرض اب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن یہ نماز واجب العیادہ ہوگی، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور اگر مزید اتنی زیادہ لگی ہے کہ 1 درہم کو کراس کر گئی، اس گہرائی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر اس کو پہلے پاک کرنا فرض تھا، اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا وضو قائم نہیں رہتا، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں جس کو ہم شرعی معذور کہتے ہیں شرعی لحاظ سے، اگر یہ سردیوں میں موزوں پر مسح کر کے گزارا کر لے، پاؤں نہ دھوئے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر شرعی معذور ہو یا شرعی معذور نہ ہو، دونوں کے لیے رعایت ہے کہ آپ موزے لے لیں، اور وہ موزے، یہ جرابیں نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایسے موزے ہونے چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ چمڑے کے بنے ہوں یا ریگزین کے ہوں یا اون کے بھی ہیں، تو اتنے گف ہوں کہ اگر آپ اس پہ یوں پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، آہستہ آہستہ رس کے پہنچ جائے تھوڑی دیر بعد، وہ تو الگ بات ہے، وہ موٹے کہلائیں گے، فوراً نہ پہنچے۔ جس سے پتلی جرابیں ہوتی ہیں، اس میں تو آپ جیسے ڈالیں گے فوراً کھال تک پہنچے گا، یہ مسح کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو اتنی موٹی جرابیں اگر آپ نے پہنی ہوں، وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے اور اتنی مضبوط جمی ہوئی ہوں کہ آپ چلیں تو پاؤں نکل نہ جائے، تو اس کو آپ پہلے پاؤں دھو کے یا پورا وضو کر کے ان کو پہن لیں، ٹھیک ہے، اور آپ نماز وغیرہ ادا کریں۔ جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو اب آپ کی مدت مسح سٹارٹ ہوگی۔ اب آپ یہ کریں کہ باقی وضو تو کر لیں، یعنی چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح کریں، لیکن پیر دھونے کی ضرورت نہیں، ہاتھ گیلے کریں، بس پیروں کے اوپر، یعنی پنجوں سے اوپر کی طرف لے کر آئیں دونوں ہاتھ، بس یہ مسح ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ مسح آپ کا 1 دن 1 رات تک باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے دوپہر کے 12 بجے آپ کا وضو ٹوٹا اور آپ نے یعنی موزے پہن لیے تھے، پھر 12 بجے وضو ٹوٹا تو 12 بجے سے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے۔ موزے پہننے کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تب ٹائم سٹارٹ ہوگا۔ اب 12 سے 12 ایک دن، یعنی اور پھر 12، یعنی 1 دن 1 رات آپ کر سکتے ہیں، تو یہ اگلے پہلے رات کے 12 اور پھر اگلے 12، اس وقت تک آپ جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہیں اس پر مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب اگلے دن کا 12 ہو جائے، یعنی 1 دن 1 رات پورا گزر جائے، تو پھر آپ کو یہ موزے اتار کر دوبارہ پاؤں دھو کے یا دوبارہ وضو کر کے پھر دوبارہ پہننے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر جب وضو ٹوٹے گا نئی مدت سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے ہے جو گھر پر ہوتا ہے۔ اگر آپ سفر پر جائیں موزے پہن کر تو 3 دن 3 رات تک آپ مسح کر سکتے ہیں، یہ آسانیاں ہیں، تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں ایک بزرگ خاتون تھی جن کے بارے میں ہم نے یہی سنا ہے کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ آخری وقت میں بیمار ہو گئیں تو ان کی کئی نمازیں نکل گئیں، تو انہوں نے اپنے بہو کے ذمہ لگا دیں کہ تم میری نماز ادا کرو۔ تو جب تک وہ خاتون زندہ رہیں ان کی بہو ان کی جگہ نماز پڑھتی رہی۔ کیا یہ صحیح ہے، جائز تھا؟ دیکھیں، جائز نہیں ہے۔ بہرحال نمازی ہونا، کثرت سے ذکر کرنے والا ہونا، قرآن پاک کی تلاوت، یہ ہمارے گھر کے بزرگان دین کرتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم دین کو بہت زیادہ سمجھ چکے ہیں اور شرعی مسئلوں کو کسی عالم سے پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہ کریں، از خود فیصلے کرنا شروع کر دیں، جیسے ان ہماری خاتون نے کیا۔ کہ یاد رکھیں یہ نماز خالصتاً بدنی عبادت ہے، یعنی اس میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسے روزہ خالصتاً بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت ایک شخص دوسرے کی طرف سے ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر بہو نے ساس کی نیت سے بھی مثلا ظہر کی نماز اپنی بھی پڑھی پھر ساس کی نیت سے پڑھی، وہ تو نفل بن گئی، فرض ادا ہی نہیں ہوا۔ جب فرض ادا نہیں ہوا، اگر وہ بوڑھی خاتون فوت ہو گئی ہیں تو یہ ساری قضا نمازوں کا وبال ان کے اوپر رہا۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ اگر وہ اتنی سخت بیمار ہو گئی تھی کہ اب نماز ادا کر ہی نہیں سکتی تو نمازوں کا فدیہ ادا کرنا تھا، اور اگر صحت کی امید تھی، ابھی تو نہیں پڑھ پا رہی، صحت کی امید تھی تو انتظار کرنا تھا کہ جب صحت ہو جائے گی پھر ان نمازوں کی قضا کرنی تھی۔ اور فرض کر لیں کہ ان کو خوف یہ ہوتا کہ میں شاید صحت نہ پاؤں، امید تو ہے، پہلے انتقال ہو جائے، تو وصیت کر کے جانا واجب تھا کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، میں فوت ہو جاؤں تو ان کا فدیہ وغیرہ ادا کر دینا۔ لیکن یہ انہوں نے خلاف شرع ایک کہا کہ بھئی آپ میری طرف سے نماز ادا کریں۔ بہو بھی بیچاری صاحبہ علم نہیں تھی تو انہوں نے بھی ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ غلط مسئلہ بتا کر، کیونکہ یہ غلط مسئلہ ہے نا کہ بھئی میری طرف سے فرض ادا کر لینا اور سمجھے کہ ادا ہو جائے گا، تو یہ گناہ کی صورت ہوتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، میں اپنے تمام جتنے مجھے سننے والے ہیں بہت ہی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، بڑوں سے خدارا شریعت کے معاملے میں اپنی ذاتی رائے کو دخل نہ دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا۔
جب آپ اپنے چھوٹوں کو کوئی ایسا مسئلہ بتا دیتے ہیں، وہ بڑے کا مسئلہ قبول کر لیتے ہیں اور وہ کسی عالم دین سے معلوم نہیں کرتے، اور آپ نے غلط مسئلہ بتا دیا، آپ نے تو اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کر لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے کہ آپ کو مسئلہ آتا نہیں اور آپ نے غلط بتا دیا۔ اچھا، بعض کہتے ہیں ہم نے سنا تھا، کس سے سنا تھا آپ نے؟ کون تھی وہ مستند شخصیت بتائیے؟ اس طرح کے غلط مسئلے عمومی طور پر ہم کسی سے نہیں سنتے ہیں، وہ کوئی پڑوسن آ گئی، کوئی صاحب تھے وہ ایسی خاندان کے، انہوں نے بیان کر دیا، یا وہی ہم کسی محفل وغیرہ میں جاتے وہاں ذکر چل رہا تھا۔ یہ کوئی مطلب مستند لوگ نہیں ہیں کہ ان کی باتوں میں اتنا وزن ہو کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ اچھا، ان لوگوں سے یہ پوچھیں آپ نے کہاں سنا تھا؟ وہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے۔ کون عالم صاحب تھے؟ ان کی علمی سطح کیا تھی؟ ان کی علمی حیثیت کیا تھی؟ ابھی ایک مسئلہ گزرا ہے کہ ان عالم صاحب نے غلط ان کو بتایا نا، کہ انہوں نے اگر کلمہ کفر کہہ دیا تھا، آپ نے اگر نہیں سمجھا سکے تو اس کا مطلب مسلمان مرا ہے، دعائے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں۔ بالکل غلط مسئلہ بتایا، بالکل غلط مسئلہ بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مفتی صاحب نہیں ہوں گے، میں تو کہتا ہوں عالم بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ تو علماء تک کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ناراض نہ ہوں، آپ لوگ بعض اوقات ایسی باتیں سن کر خامخواہ اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں۔ ہم تو آپ ہی کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اپنی نسلوں کے اندر غلط مسئلہ بتا کے اپنے لیے گناہ جاریہ کر کے چلے گئے، بتائیے میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ لوگ کیا کیا بیان کر رہے ہیں، تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ اور نہ میری آخرت کا کوئی نقصان ہے۔ میں اس بات کا مکلف تو نہیں ہوں، اگر کوئی اپنے گھر میں بچوں کو غلط گائیڈ لائن دے رہا ہے تو میں اس گھر میں پہنچوں، اس کی معلومات حاصل کروں، پھر تصحیح کروں، یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام بھی مکلف نہیں بنایا گیا کہ گھروں میں جا کے لوگوں کی باتیں سن کر ان کی تصحیح کریں۔ نقصان آپ ہی کا ہے سراسر۔ اس لیے بہتر کیا ہے، آپ مسئلہ سیکھیں، آپ باقاعدہ علم سیکھیں، اور اگر باقاعدہ سیکھنے کا وقت نہیں ہے، عمر کا تقاضا ایسا ہو گیا ہے، تو جو مسئلہ بتانے لگیں ایک دفعہ اس کی کنفرمیشن کر لیں، کسی عالم دین سے رابطہ رکھیں۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں لوگوں کو، اپنے موبائل میں کم از کم ایک کسی مفتی صاحب کا نمبر تو سیو کر لیں آپ۔ سارے وہ رشتہ دار، دوست احباب، بے نمازی، گالیاں بکنے والے، بہت سے ان میں حرام کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان سب کے نمبر ہوں گے، ایک مفتی صاحب کا نمبر نہیں ہوگا۔ رکھیں، کسی مفتی صاحب سے کانٹیکٹ رکھیں، ان سے آپ بر وقت معلوم کر لیا کریں، یا قریب کوئی اہل سنت کا ادارہ ہو وہاں پہ جا کے پہلے معلوم کریں، پھر اپنے بچوں کے اندر مسائل عام کریں۔ ورنہ میں نے تو مشاہدہ یہی کیا ہے کہ گھر کے بڑے اپنے لیے اتنا بڑا گناہ جاریہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بیچارے آخرت میں پتہ نہیں جواب کیسے دیں گے۔ یہ خیر وقت گزر گیا ہے، لیکن آفر آیا تھا، یہ میں بیان کرنا تھا، لیکن کل میرا پروگرام نہیں ہو سکا تھا، کہ نیو ایئر کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ تو بالکل جائز ہے، مبارکباد دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ رسومات کہ جو ہمارا دین منع نہیں کرتا ہے اور معاشرے میں رائج ہو جائیں، اس کو منع کرنا ہی غلط ہوتا ہے۔ اب اگر سب لوگ جمعہ کی بھی مبارکباد دیتے ہیں، اسی طرح نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے، اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو شرک کہنا یا بدعت کہنا، یہ مطلب وہی کہے گا کہ جس کو مزاج شرع پر واقفیت حاصل نہیں ہوگی، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، کویسچن کافی باقی ہیں، انشاءاللہ یہ آفر تھے جو زیادہ تر میں شامل کرتا ہوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ان کو ضرور شامل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دین سیکھ کر اور اپنے آنے والی نسلوں کو بہترین اچھی رہنمائی فراہم کر کے اپنے لیے ثواب جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔